بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، مائی نیم از صدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم تیسری مثال پڑھیں گے فصل مطلق اور مقید کی، جس میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے قرآن مجید کا ارشاد ہے جس میں مطلق طواف کرنے کا حکم ہے، اور ائمہ کرام کی مختلف رائے کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کیا ہے۔ ان تمام موقفات کو پڑھیں گے اور امام ابو حنیفہ کے موقف تک پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو سب سے پہلی عبارت ہے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلْيَتَوَفَّوْا، یعنی کہ طواف کرو بالبیت العتیق، مضبوط گھر کا یا پرانے گھر کا۔ مضبوط کے بھی معنی آتے ہیں اور پرانے کے بھی معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ بس تم طواف کرو پرانے گھر کا یا مضبوط گھر کا۔ مطلقن فی مسمى طوافی بالبیت، تو یہ آیت جو ہے وہ مطلق ہے فی مسمى طوافی، یعنی طواف کے بیت اللہ کے طواف کے معنوں میں۔ فلا یزاد علیہ شرط الوضوء بالقبر، تو پس اس میں زائد نہیں کی جائے گی وضو کی شرط بالقبر، قبر واحد کی وجہ سے۔ بل یعمل بہ علی وجہ لا یتغیر بہ حکم الکتاب، بلکہ عمل کیا جائے گا ایسے طور سے کہ نہ متغیر ہوتا ہو اس کے ذریعے سے کتاب اللہ کا حکم۔ بأن یکون مطلق الطواف فرضا بحکم الکتاب، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس طور پر کہ کتاب اللہ کا جو حکم ہے وہ مطلق ہے، مطلق طواف جو ہے وہ فرض ہے بحکم الکتابی، کتاب اللہ کے حکم ہونے کی وجہ سے۔ والوضوء واجبا بحکم الخبر فیجبر النقصان اللازم بترک الوضوء الواجب بالدم، اور وضو جو ہے نا وہ واجب ہوگا خبر واحد کے حکم ہونے کی وجہ سے، پس نقصان پورا کیا جائے گا بترک الوضوء، وضو کے چھوٹنے کا، الواجبی یعنی واجب وضو کے چھوٹنے کا نقصان پورا کیا جائے گا بالدم، خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے دیکھیے، اس میں مسئلہ بیسیکلی کیا بتایا گیا ہے کہ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اسی طرح جیسے فَجْلِدُوا والی آیت کو مطلق رکھ کر عمل کیا ہے، اسی طرح وَلْيَتَوَفَّوْا والی آیت کو بھی مطلق رکھ کر عمل کیا جائے گا۔ قبر واحد کے ذریعے وضو کی شرط کو نہیں بڑھایا جائے گا۔ اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ طواف زیارت جو حج میں فرض ہوتا ہے اس میں وضو شرط اور فرض ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مطلق رکھ کر ہم نے فجلدو والی آیت میں صرف 100 کوڑوں کو حد بنایا تھا، اس میں تقریب عام شامل نہیں کی تھی، اسی طرح اس آیت میں بھی صرف طواف زیارت ایک حج کا رکن ہوتا ہے جس کو ادا کرنا حج کے مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے، صحیح۔ تو طواف زیارت میں مطلق جو ہے نا قرآن مجید میں ہے کہ طواف زیارت یعنی طواف کرو۔ اب یہاں پر مختلف ائمہ کرام کی رائے یہ ہے کہ وضو کی شرط بھی انہوں نے زائد کی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو کی شرط کو نہیں دہرایا جائے گا، کیونکہ یہاں پر مطلق کتاب اللہ کے اندر مطلق آیا ہے یہ طواف کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب طواف زیارت میں وضو شرط ہے، اگر وضو نہیں ہوگا تو طواف درست نہیں ہوگا۔ امام شافعی کی دلیل وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطواف بالبیت مثل الصلاۃ، بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یوں استدلال کرتے ہیں کہ جب یہ نماز کی طرح ہے تو جیسے نماز میں وضو فرض ہے اسی طرح طواف میں بھی وضو فرض ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نماز میں جو ہے طواف میں وضو فرض ہے، اور وہ استدلال کس سے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے، جب نماز کی طرح ہوا تو نماز کے لیے جس طرح وضو فرض ہے اسی طرح طواف کے لیے بھی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ احناف کا مذہب کیا ہے، طواف میں وضو شرط نہیں ہے۔ احناف کی دلیل کیا ہے، یہ آیت ہے کہ وَلْيَتَوَفَّوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ وہ طواف کریں قدیم گھر کا یعنی بیت اللہ کا۔ یہ آیت بیت اللہ کے طواف کے حکم میں مطلق ہے، اس میں وضو کی قید نہیں ہے۔ اگر ہم وضو کی قید لگاتے ہیں تو کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی، وہ اس طرح کہ کتاب اللہ کے اطلاق کو منسوخ کرنا لازم آئے گا، جو کہ خبر روایت کے ذریعے درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مطلق طواف کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کتاب اللہ میں آیا ہے کہ وَلْيَتَوَفَّوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یعنی تم جو ہے نا طواف کرو پرانے یعنی مضبوط گھر کا۔ تو یہ آیت جو ہے وہ مطلق ہے، تو اس کے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا اور خبر واحد کے ذریعے سے اس میں تقیید نہیں کی جائے گی۔ البتہ خبر واحد کی وجہ سے ہم کیا کریں گے دیکھیں، لہٰذا ہم خبر واحد پر اس طرح عمل کریں گے کہ کتاب اللہ کے حکم میں بھی تغیر نہ ہے، وہ اس طرح کہ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق طواف فرض ہوگا اور خبر واحد کے ذریعے کے مطابق وضو واجب ہوگا۔ لہٰذا اگر کسی آدمی نے بغیر وضو کے طواف کیا تو ہمارے ہاں طواف ہو جائے گا، لیکن واجب چھوڑنے کی وجہ سے جو کمی آئی ہے وہ اس کو دم کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ یعنی ہم کس طرح تطبیق دیتے ہیں کہ کتاب اللہ کے حکم ہونے کی وجہ سے طواف تو فرض ہوگا، البتہ خبر واحد میں کیونکہ وضو کا ذکر آیا ہے تو خبر واحد کی وجہ سے وضو واجب ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص اب
بغیر وضو کے طواف کرے گا تو طواف کیونکہ فرض ہے، فرض ادا ہو جائے گا، حج ہو جائے گا اس کا، لیکن وضو واجب ہے اور واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے اس پر دم لازم آئے گا، اسے قربانی دینی پڑے گی جانور کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھی مثال ہے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان بَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلقٌ فی مسمى رکوع، تو یہ آیت مطلق ہے رکوع کے معنی میں۔ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ التَّعْدِيلِ بِحُكْمِ الْخَبْرِ، ٹھیک ہے، تو اس میں زائد نہ کی جائے گی تعدیل، یعنی آہستہ آہستہ کرنے کی شرط بحکم الخبری، خبر واحد کے حکم کی وجہ سے، ولیکن یعمل بالخبر علی وجہ، بلکہ لیکن یعمل عمل کیا جائے گا بالخبری خبر پر، علی وجہ اس طور پر کہ لا یتغیر به حکم الکتابی کے نہ متغیر ہوتا ہو کتاب اللہ کا حکم، فیکون مطلق الرکوع فرضا، اس طور پر کہ مطلق رکوع ہو جائے گا فرض بحکم الکتابی کتاب اللہ کے حکم سے، والتعدیل واجبۃ بحکم الخبری، اور تعدیل واجب ہو جائے گی حکم الخبری خبر واحد کے حکم کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَارْكَعُوا، اور اسی طرح یعنی جیسے طواف میں وضو کی قید کو نہیں بڑھایا گیا بلکہ مطلق رکھا گیا، اسی طرح وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ والی آیت کو بھی مطلق رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح طواف والی آیت میں طواف کو مطلق رکھا گیا ہے، اس میں وضو کی قید نہیں بڑھائی گئی، تو اس آیت میں بھی ہم اس میں بھی رکوع میں تعدیل ارکان کی قید کو نہیں بڑھائیں گے، یعنی رکوع مطلق ہوگا، اس میں تعدیل کی شرط کو نہیں بڑھایا جائے گا۔ تعدیل کہتے ہیں ہر حکم کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ تعدیل ارکان یعنی رکوع، قومہ، سجدہ وغیرہ کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا فرض ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی تعدیل ارکان کے بارے میں مسئلہ ہے کہ تعدیل ارکان فرض ہے کہ نہیں۔ تعدیل ارکان کیسے کہتے ہیں؟ رکوع، قومہ، سجدہ وغیرہ کو اطمینان اور آہستگی سے ادا کرنا، ٹھیک۔ امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب تعدیل ارکان فرض ہے، وہ کہتے ہیں کہ تعدیل ارکان فرض ہے، امام یوسف اور امام شافعی۔ ان دونوں حضرات کی دلیل یہ ہے کہ ایک اعرابی خلاد بن رافع مسجد میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصل، ٹھیک ہے۔ یعنی خلاد بن رافع نامی ایک اعرابی یعنی ایک گاؤں کا شخص جو ہے آیا مسجد میں اور جلدی جلدی نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، تم اپنی نماز کو دہراؤ، صحیح۔ تو اسی طرح 3 دفعہ ہوا، پھر تیسری یا چوتھی بار اس اعرابی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے نماز سکھلا دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان کے ساتھ رکوع، سجدہ، قومہ کرو، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری چوتھی بار بھی ایسا ہی ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے فرمایا کہ میری نماز مجھے نماز سکھا دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یعنی رکوع، سجدہ، قومہ وغیرہ کو اطمینان کے ساتھ ادا کرو۔ تو اس طرح اس حدیث سے طریقہ استدلال اس طرح ہے کہ اس آدمی نے تعدیل ارکان نہیں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو، نماز فاسد اس وقت ہوتی ہے جب فرض ٹوٹ جائے، تو معلوم ہوا کہ تعدیل ارکان فرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اعادے کا بار بار حکم دیا، اور نماز کا اعادہ اسی وقت ہوتا ہے جب فرض ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس نے تعدیل ارکان کے بغیر نماز پڑھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعادے کا حکم دیا، اور اعادے کا حکم اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی فرض ٹوٹ رہا۔ تو اسے استدلال کیا امام شافعی اور یوسف رحمہ اللہ نے کہ تعدیل ارکان کیا ہے ہمارے پاس فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ و محمد کا مذہب تعدیل ارکان فرض نہیں، ان دونوں حضرات کی دلیل قرآن مجید کے اندر فَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا مطلق ہے، اس کے ساتھ کوئی تعدیل کی قید نہیں ہے۔ اگر تعدیل کی شرط لگاتے ہیں تو کتاب اللہ کے اطلاق کو منسوخ کرنا لازم آتا ہے خبر واحد کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعدیل ارکان فرض نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں وَارْكَعُوا اور وَاسْجُدُوا مطلق ہے، صحیح، اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اس میں تقیید نہیں کی جائے گی خبر واحد کے ذریعے سے، خبر واحد کے ساتھ، جو کہ درست نہیں ہے۔ لہذا ہم خبر واحد پر اس طرح عمل کریں گے کہ کتاب اللہ کے حکم میں بھی تغیر نہ آئے، وہ اس طرح کہ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق مطلق رکوع فرض ہوگا، اور خبر واحد کے حکم کے مطابق تعدیل ارکان واجب ہوگا، صحیح۔ ہم اس طور پر عمل کریں گے خبر واحد پر کہ کتاب اللہ کا حکم متغیر نہ ہو، وہ اس طرح ہوگا کہ کتاب اللہ کے حکم کو یعنی کہ وَارْكَعُوا رکوع کرنے کو ہم فرض مانیں گے، اور تعدیل ارکان کو ہم واجب مانیں گے، لہذا ٹھیک ہے تعدیل ارکان واجب ہوگا، اس طرح تطبیق قائم کریں گے ہم، صحیح۔ اور تعدیل ارکان کے چھوٹ جانے کی وجہ سے ہم سجدہ صحو کو لازم قرار دیں گے۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم۔